لوگ ایک صبح سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے سورج کو پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ مشرق ہی سے طلوع ہوتا آیا ہے، مگر اس روز اچانک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب ایسا ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، ترجمہ: کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ بلائی کے کام نہ کر چکا ہو۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ اس موقع پر توبہ کا دروازہ بند کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے پہلو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو وہ ایمان بالغیب نہ رہے گا، بلکہ یہ فرعون کے اس ایمان کی طرح ہوگا جب اسے غرق ہونے کا یقین ہو گیا تھا تو وہ ایمان لانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، پس جب وہ طلوع ہو جائے گا اور سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی بھی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہوگا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بلائی کا کام نہ کیا ہوگا۔ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ 2 آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا، وہ خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دو کر لے جا رہا ہوگا، وہ اسے استعمال نہ کر سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ اس میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، وہ اسے کھا نہیں سکے گا کہ قیامت رونما ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سورج چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے اپنے مستقر میں پہنچ جاتا ہے، پھر یہ سجدے میں گر پڑتا ہے اور اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول کے مطلع سے طلوع ہو جاتا ہے، پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے اپنے مستقر میں جا پہنچتا ہے اور سجدے میں گر پڑتا ہے۔ وہ اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ۔ وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول کے مطلع سے طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک روز وہ چلے گا، لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ وہ عرش الہی کے نیچے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پہنچے گا اور اس سے کہا جائے گا اٹھو اور آج مغرب سے جا کر طلوع ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابا کا لوگوں کے لیے نکلنا ہے۔ ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابا کا نکلنا ہے، جبکہ دیگر روایات میں دجال کے خروج یا امام مہدی کے ظہور کو قیامت کی سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ تو دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، جو بات تمام روایات کی روشنی میں رائج نظر آتی ہے وہ یہ ہے
کہ وہ بڑی علامات جو زمین کے رہنے والوں کے احوال کو بدل کر رکھ دیں گی، ان میں سب سے پہلی علامت خروج دجال ہوگی، اور یہ علامت حضرت عیسیٰ کی وفات کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ وہ علامات جن کا تعلق بلائی نظام کی تبدیلی سے ہوگا، ان میں سب سے پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ ان علامات کا اختتام قیامت کے قائم ہونے سے ہوگا۔ غالباً خروج دابہ بھی اسی روز واقعہ ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابہ کا لوگوں کے لیے نکلنا ہے۔ ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا، 6 چیزوں کے واقعہ ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، خروج دابہ، تم میں سے کسی کا خاص وقت موت آ جانا، سب کے لیے واقعہ ہونے والا معاملہ قیامت کا قائم ہو جانا۔